چودھری صاحب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کی خاتون نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو سو موٹو ہو گیا، اتنی جانیں فدا ہو گئی، آپ کے کان پہ جو نہیں رہے گی؟ میں پورے کانٹیمپ کو لینے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ افتخار چودھری اس معاملے کو اٹھائے. اور جب ہم نے عاشورہ کے واقعے پر لیٹر دیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم پوری تحقیق کریں گے. انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، چیف جسٹس انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، چیف جسٹس انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، چیف جسٹس انصاف کرو. اگر ہمیں جہاں سے انصاف کی توقع ہے وہاں سے انصاف نہیں ملے گا. اور میں یہاں پر عوام کی بات بتا رہا ہوں کہ عوام یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سو موٹو لیا جاتا ہے. 21 لوگوں کی لاشیں یہاں، پارا چنار، کوئٹہ کی لسٹ، کراچی کی لسٹ. کیا پاکستان میں ان شہید ہونے والوں کے لیے آپ چیف جسٹس نہیں ہیں؟ ہمارا سوال ہے آپ سے. اور آپ بھی پاکستانی ہیں اور ایک دن آپ بھی ریٹائر ہوں گے اور ایک دن آپ بھی قبر میں جائیں گے اور اللہ کو جواب دیں گے کہ اتنے شہیدوں کے خون کا تم نے کوئی جواب نہیں. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، حیا کرو، حیا کرو، شرم کرو، شرم کرو، حیا کرے، حیا کرو، حیا کرو. عدلیہ پاکستان، شرم کرو. واقعی شرم کی بات ہے. اور آخری بات بتا دوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ بڑے بڑے سیاسی تنظیم والے کہاں سے پیغام بھیجتے ہیں. ہمیں افسوس ہوا اس کی پیر میں گولی لگ گئی، ہمیں افسوس ہے وہ زخمی ہو گیا، اتنا افسوس ہے. اب جا کے تمام ان اخبارات کے 3 دن کے اخبارات کو پڑھیے، کس نے ہمارے ساتھ ہمدردی؟ ہم عسکری شہید کا لاشا پوری رات لے کر نکلے، ہمارے دوست اور احباب پوری رات بیٹھے رہے، کس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی؟ اب جب ووٹ لینے آئے تو یہ اخبار دکھا دیجیے گا، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ہم حق کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ حق پر ثابت قدم رہیں گے. ایک بار پھر ہر ایک کو جہاں تک پیغام جا رہا ہے یہ پہنچا دوں کہ جس قوم کا جذبہ یہ ہے کہ پہلے شہادت اس کے بعد کچھ اور. محرم، سفر اور عزاداری یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہم شہیدوں کے ماننے والے ہیں. شہادت، 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 کہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے. لیکن یہ نکات آپ کے ذہن میں پہنچانا اور شاید کسی میڈیا والے کے ذہن میں آئے اس بات کو پہنچا دے. ایک لڑکی جو مائکروسافٹ کی اسپیشلسٹ تھی، ہم بھی احترام کرتے ہیں، جب اس کا انتقال ہوا تو میڈیا نے 24 گھنٹے تو جنازہ دکھایا، سب کچھ دکھایا، لیکن جب کوئٹہ کے واقعات ہوئے تو میڈیا کے کیمرے گم ہو گئے. جب پارا چنار کا واقعہ ہوا تو میرا سلام اس میڈیا پر کہ جس کو وہ نظر ہی نہیں آیا. اور پھر یہ واقعہ ہوا، کتنے سیکنڈ جنازے دکھائے ہیں، کتنے سیکنڈ نماز جنازے دکھائے. تم کس سے ڈرتے ہو میڈیا والوں؟ یا اگر تم ایجنٹ ہو تو صاف کہہ دو، اور اگر ایجنٹ نہیں ہے تو کھل کے بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے. والسلام علیکم. یقیناً ہم الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا احترام کرتے ہیں، اور اس ملک میں جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے ظالموں کی آواز ایوانوں تک پہنچی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، میں میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں سے، جیسے کہ ابھی قبلہ گاہوں نے فرمایا، سوال کرنے پر حق پہ جانب ہوں. یاد رکھو اگر پیسے کی قوت ہے تو یاد رکھنا پیسہ ختم ہو سکتا ہے، اور اگر خوف کی تمہارا اگر خوف ہے تو اپنے دل میں علی کی محبت بسا لو، تمہارا سارا خوف دور ہو جائے گا. شرم نہیں آتی؟ چھوٹے چھوٹے سے واقعات، ابھی سبینہ شاہ کا واقعہ پورا میڈیا مسلسل تماشے دکھا رہا ہے، لیکن تمہیں غیرت نہیں آئی کہ کوہستان کے علاقے میں، بلوچستان میں، کراچی میں مسلسل ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، اور تم خبر دے رہے ہو کہ ایک گروہ بابا لکھو کہ شیعوں کی نسل کشی جاری ہے. تم کیا نسل کشی کرو گے؟ ہماری یزید ہماری نسل کشی نہیں کر سکا.
لیکن تمہارے ساتھ احترام کا رشتہ ہے. تم ہمارا احترام کرو گے, ہم تمہارا احترام کرو گے. اگر تم نے ہمارا احترام نہیں کیا, حسینیت کا احترام نہیں کیا, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم تمہارا احترام کریں. تم کیا, تمہاری اوقات کیا. بس اب میں جارے جو علماء اکرام یہاں موجود ہے, جنہیں موقع نہیں مل سکا, ان سے معذرت کے ساتھ میں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے جعفری ایئرلائنس پاکستان کے سربراہ علامہ عباس کمیلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے نوازیں. جناب علامہ محمد عباس کمیلی صاحب.